حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ عرض کیا گیا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حج مقبول۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2506۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے حج کرے پھر وہ گناہ کا کام کرے نہ فحش گوئی کرے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس روز کی طرح لوٹتا ہے جس روز اس کی والدہ نے اسے جنم دیا تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2507۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیانی وقفے میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2508۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خثعم قبیلے کی ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا اپنے بندوں پر جو حج کا فریضہ ہے اس نے میرے بوڑھے باپ کو اس حال میں پایا کہ وہ سواری پر صحیح طرح بیٹھ نہیں سکتا، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور یہ حجۃ الوداع کے موقع پر ہوا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2511۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کیا میری بہن نے حج کرنے کی نظر مانی تھی لیکن وہ فوت ہو چکی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ کا قرض بھی ادا کرو تو وہ ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 2512۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔